بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس نمبر 3 سورہ البقرہ آیات 47 اور 48۔ یہ لیسن کا نمبر ہے 6D یعنی صفحہ نمبر 6 کا چوتھا اشارہ۔ ہم نے پچھلے کورس میں پہلا پارہ شروع کیا، اس کے 5 صفحات پڑھے جس میں سورہ الفاتحہ تھی، چھوٹی سی سورت کمپیریٹیولی ریلیٹیولی، اور اس کے بعد بقرہ۔ اور ان 5 صفحات میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے مضمون کو بیان کیا، پھر کہا کہ ہدایت کافرون کو نہیں ملے گی، منافقین کو نہیں ملے گی، متقین کو ملے گی۔ شروع میں کہا متقین کو ملے گی، کافرین اور منافقین کو نہیں ملے گی۔ اس کے بعد قرآن کی دعوت پیش کی گئی، اور پھر آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا۔ وہ پہلے انسان تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے، وہ پہلے انسان بھی تھے اور انہی کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے کر بھیجا۔ اس کے بعد یہ نیکسٹ 6 پیجز بلکہ 12 پیجز تک اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا ذکر کر رہا ہے جنہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی۔ تو اس کورس میں تو ہم صرف 5 پڑھیں گے اس وقت، 5 صفحات 6 7 8 9 10 رائٹ۔ تو 6واں صفحہ ہم پڑھ رہے ہیں جس کے اشارات ہیں ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو اس دن سے ڈرو۔ ہدایت بنی اسرائیل، نیک کام اس دن، یعنی ان کو جوڑنے کے لیے ہم کہیں گے ہدایت بنی اسرائیل کے لیے، ویسے ہدایت سب کے لیے ہے یہاں پر، ہدایت بنی اسرائیل کے لیے کہ نیک کام کریں وہ اور اس دن سے ڈریں۔ علم۔ اب ہم لیتے ہیں چوتھے اشارے کا، 6 صفحے کے چوتھے اشارے کا تعارف، اس دن سے ڈرو۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس بات کی دعوت دی تھی کہ وہ قرآن مجید کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کر لیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ انہیں پھر سے یاد دلا رہا ہے اسی بات کو مختلف انداز سے۔ اس کے جو اسباق ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد رکھو، آخرت کے دن سے ڈرو جس دن نہ کوئی کسی کے کام آئے گا، نہ کسی کی شفاعت قبول کی جائے گی، نہ کوئی فدیہ یا بدلہ لیا جائے گا، اور نہ ہی ظالموں کی مدد کی جائے گی۔ نئے الفاظ اس میں ہیں 0 1 1 4، تو اوسط پھر سے وہ 2 کے قریب ہی ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم لیتے ہیں لفظی و فقری ترجمہ اور اس کی شرح مختصر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے انعام کیا تم پر، اور یہ کہ میں نے فضیلت دی تمہیں تمام جہانوں پر۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اے یعقوب کے بیٹو علیہ السلام۔ اذکرو یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، التی جو، نعمت مؤنث ہے اس لیے التی ہے، میری نعمت کو جو، انعمت علیکم، انعمت میں نے انعام کیا، علیکم تم پر، یہ تو پہلے آگے یہ سارے الفاظ، وانی اور یہ کہ میں، اور انا یعنی کہ، ای میں، انی کہ میں، یعنی اور یہ کہ میں نے، فضلتکم، فضلت فضیلت دی، کم تم کو، اردو کا لفظ ہے ملتا جلتا، فضلتکم میں نے فضیلت دی تم کو۔ چونکہ نیا لفظ ہے اس لیے ذرا اس کی پریکٹس کرتے ہیں ہم۔ ترجمہ کیجئے، وَأَنِّي اور یہ کہ میں نے، فضلتکم فضیلت دی تمہیں، وَأَنِّي فضلتکم اور یہ کہ میں نے فضیلت دی تمہیں، علم علی العالمین تمام جہانوں پر، اور یہ کہ میں نے فضیلت دی تمہیں تمام جہانوں پر۔ اب ہم لیتے ہیں اس کی مختصر شرح۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو، یعنی جو کچھ نعمتیں ملی ہیں ان کو یاد کرو، یعنی اس پر شکر ادا کرو۔ التی انعمت علیکم وانی فضلتکم، میں نے فضیلت دی تم کو، یعنی تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی، یعنی تمہیں یہ ہدایت کا علم بردار بنایا، تمہیں لیڈر اور قائد بنایا، تمہاری قوم میں سے تمہارے پاس رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، اور تمہیں بادشاہ اور حاکم بنایا۔
اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے شمار نعمتوں سے نوازا. ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا، ہم کو قرآن مجید عطا کیا، کم و بیش 1000 سال تک دنیا بھر کی حکومت و قیادت سے نوازا. اب ہم آج کل نہایت ہی پستہ حال ہیں اور سب سے پیچھے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے استغفر اللہ کتاب اللہ کو چھوڑ دیا ہے. چلیے ترجمہ کیجئے. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے انعام کیا تم پر، وانی، اور یہ کہ میں نے فضلتکم، فضیلت دی تم کو، علی العالمین، تمام جہانوں پر. علم. اگلی آیت لیتے ہیں. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. اور ڈرو اس دن سے کہ نہ بدلہ بنے گا کوئی شخص کسی کا کچھ بھی، اور نہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہ بدلہ بنے گا، نفس، کوئی نفس، تجزی اصل میں ادھر ہے لا تجزی، نہیں بدلہ بنے گی، تجزی ہوا یجزی ہی تجزی، نہیں بدلہ بنے گی. کون نہیں بنے گی؟ نفس، ایک جان، عن نفس، دوسری جان کی، دوسری جان کا بدلہ نہیں بنے گی. کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہیں بنے گی. نفس جو ہے عربی میں مؤنث ہے تو تجزی ادھر ہے، لیکن اردو کے لیے ہم اس کو کہیں گے نہ بدلہ بنے گا کوئی شخص کسی کا، شیئن، کچھ بھی، ولا یقبل، اور نہ قبول کیا جائے گا، منہا، یہاں ہا کون ہے؟ مؤنث کون ہے یہاں پر؟ نفس ہے، جان، جان جاتی ہے، آتی ہے، تو منہا نفس جو ہے مؤنث ہے عربی میں، اور منہا یعنی اس نفس سے نہیں قبول کیا جائے گا. کیا نہیں قبول کیا جائے گا؟ شفاعہ، سفارش کو قبول نہیں کیا جائے گا. چونکہ یقبل یعنی قبول سے ہے، قبول سے دونوں بھی ٹھیک ہیں، تو اس کا ذرا پریکٹس کرتے ہیں. ترجمہ کیجئے. ولا یقبل، اور نہ قبول کی جائے گی، منہا، اس سے، شفاعہ، کوئی سفارش، نہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش. پریکٹس کیجئے. علم. ولا یؤخذ، اور نہیں لیا جائے گا، لا یؤخذ، نہیں لیا جائے گا. یأخذ لیتا ہے، یؤخذ لیا جاتا ہے، یقبل قبول کرتا ہے، یقبل قبول کیا جاتا ہے. دیکھیے یہاں پہ سارے پیسو وائس آ رہے ہیں، آگے بھی ینصرون بھی آ رہا ہے. ولا یؤخذ، اور نہیں لیا جائے گا، منہا، اس سے، اس نفس سے، اس جان سے، عدل، کوئی بدلہ. تو ترجمہ کیجئے اس فریز کی پریکٹس کرنے کے لیے. ولا یؤخذ، اور نہ لیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی بدلہ. ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ. علم. ولا هم ينصرون، ولا هم، اور نہ وہ، ینصرون، مدد کیے جائیں گے. اصل ترجمہ یہ ہوگا ینصرون، وہ مدد کرتے ہیں، ینصرون، مدد کیے جاتے ہیں، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. یہاں پر اردو روان ترجمے کے لیے کہا گیا نہ ان کی مدد کی جائے گی. رائٹ. تو کیا میسج ہے؟ آخرت کے دن سے ڈرو. واتقوا یومن، اس دن سے یعنی آخرت کے دن سے. بنی اسرائیل کے یہاں آخرت کے دن سے، آخرت کے دن کے بارے میں یہ غلط تصور تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح آخرت کی سزا سے بچ سکتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس دن 4 چیزیں بتائیں. لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی نفس کسی کے کام نہیں آئے گا، اور کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. ولا یقبل منها شفاعہ، اور ولا یؤخذ منها عدل، اور
کوئی کسی کو بدلہ نہیں دے سکے گا. اس کے پاس اس دن کسی کے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں, کوئی اختیار نہیں ہوگا. ہر شخص اللہ کے سامنے سوالی بن کر کھڑا ہوگا, بھکاری ہوگا. وہ کیا دوسرے کو دے گا؟ جس کے پاس ہے نہیں وہ دوسرے کو کیا دے گا؟ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ, اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی, وہ مدد نہیں کیے جائیں گے. چاروں یعنی ہر طرف سے اللہ تعالیٰ نے دروازے, یہ چور دروازے بند کر دیے جس کو استعمال کر کے لوگ جو ہے یہ شیطان لوگوں کو بھٹکاتا ہے. تو ایک حدیث لیتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص و عام سبھی قریش کو ایک بار اکٹھا کیا اور انہیں مخاطب کر کے کہا, اے قریش کے لوگوں, اپنی جانوں کو آگ سے بچا لو, اس لیے کہ میں تمہیں اللہ کے مقابلے میں کوئی نقصان یا کوئی نفع پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا. اے بنی عبد مناف کے لوگوں, اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو, کیونکہ میں تمہیں اللہ کے مقابلے میں کسی طرح کا نقصان یا نفع پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا. اے بنی قصی کے لوگوں, اپنی جانوں کو آگ سے بچا لو, کیونکہ میں تمہیں کوئی نقصان یا فائدہ پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا. اے بنی عبد المطلب کے لوگوں, اپنے آپ کو آگ سے بچا لو, کیونکہ میں تمہیں کسی طرح کا ضرر یا نفع پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا. اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی جان کو جہنم کی آگ سے بچا لے, کیونکہ میں تجھے کوئی نقصان یا نفع پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا. تو چلیے ترجمہ کیجئے. واتقوا, اور ڈرو, یومن, اس دن سے, لا تجزی, نہ بدلہ بنے گا, نفس عن نفس, کوئی شخص کسی کا, شیئن, کچھ بھی, علم, ولا يقبل, اور نہ قبول کی جائے گی, منہا, اس سے, شفاعتن, کوئی سفارش, اور نہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش, علم, ولا يؤخذ, اور نہ لیا جائے گا, منہا, اس سے, عدل, کوئی بدلہ, ولا ہم, اور نہ وہ, ینصرون, مدد کی جائیں گے, یعنی ولا ہم ینصرون, اور نہ ان کی مدد کی جائے گی, علم. الحمدللہ ہم نے یہ پارٹ کر لیا. اللہ تعالی ہمیں اس دن کامیاب کرے. تو اس میں کیا اسباق ہیں؟ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد رکھو تاکہ اندر دل کے شکر پیدا ہو, اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع, اس کا شکر, اس کی عبادت, اس کی اطاعت کرنے کا جذبہ پیدا ہو. یہ پہلی بات تھی. دوسری بات کیا ہے کہ اس دن سے ڈرو جس دن, چار باتیں اللہ تعالیٰ نے کہی. کبھی بھی اس طرح آیات کو سپلٹ کرنا چاہیے پیغام کو, تاکہ ہم اس کے پیغام کو اچھی طرح لے سکیں. کیا باتیں تھیں؟ اس دن کوئی کسی کام نہیں آئے گا, کسی کی شفاعت قبول نہیں ہوگی, کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا کسی سے, کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا, نہ ہی ظالموں کی مدد کی جائے گی. تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اے اللہ, آخرت کے دن کو یاد رکھنے میں میری مدد فرما, زندگی کے ہر لمحے کو آخرت کی بھلائی کے لیے استعمال کرنے والا بنا. پلان اسی کے تعلق سے بنا سکتے ہیں. میں وقت کو بہتر استعمال کرنے کے لیے روزانہ کا شیڈیول بناؤں گا تاکہ آخرت میں کامیابی ملے. روزانہ if you fail to plan you plan to fail. تو میں اپنے آپ کو بھی ریمائنڈ کر رہا ہوں, آپ کو بھی, کہ کوشش کیجئے کہ روزانہ پلان بنے. اب ہم لیتے ہیں آخری حصہ اسماء اور افعال کا. اسماء میں ہم لیتے ہیں یومن, اور بھی ہیں. تو یومن کی جمع کیا ہے؟ ایام ہے, رائٹ. اسی طرح اور بھی ہیں, جیسے نفس کی جمع انفس ہے, نعمہ کی جمع نعم ہے, وغیرہ. اب ہم لیتے ہیں 3 حروف والے صحت مند افعال, جیسے فتح, نصر, ضرب, سمع. کون سا فعل ہے اس کے اندر؟ اذکرو, اس سے پہلے بھی گیا, یاد کرو. ٹی پی آئی کیا ہے اس کا؟ اذکرو, یاد کرو. تو اس نے یاد کیا ذکر. میرے بات دہرائیے, ذکر یذکر اذکر, ذکر یذکر اذکر, ذاکر مذکور ذکر, ذاکر مذکور ذکر. علم. یقبلو, بتائیے یقبلو, اشارہ کیجئے ٹی پی آئی کا. یقبلو, قبول کیا جائے گا. یقبلو, قبول کرتا ہے. یقبلو, قبول کیا جاتا ہے یا قبول کیا جائے گا. یقبلو, جیسے لینے والا ہاتھ ہے نا, ویسا اشارہ ہے ہمارا پیسو وائس کا. یقبلو, تو اس نے قبول کیا, کیا ہوگا؟ قبیلہ, سمیعہ کے وزن پر. تو میرے بات دہرائیے, قبیلہ یقبلو اقبل, قبیلہ یقبلو اقبل, قابل مقبول قبول, قابل مقبول قبول. علم. ینصرون, اشارہ کیجئے.
युनसरून पैसिव वॉइस है, युनसरून जैसे लेने का इशारा, युनसरून मदद किए जाएंगे, यंसुरून वो मदद करते हैं, युनसरून वो मदद किए जाते हैं या किए जाएंगे, ठीक है। तो यंसुरून सिंगुलर यंसुरु, या गिरा ये बचेगा नसरा, नसरा ऑफ कोर्स यू नो इट, नसरा यंसुरु, उनसुर नासिर मंसूर नस्र। अब हम लेते हैं 3 हरूफ वाले कमजोर अफ़आल, ठीक है, जैसे तजज़ी, बताइए तजज़ी, तजज़ी इधर, तजज़ी नफ्स से हम बदला बनेगी, ऑलराइट, वो यजज़ी हिया तजज़ी, तो उसने बदला, वो उसने बदला दिया, बदला बना जज़ा। तो मेरे बाद इशारा कीजिए, जज़ा यजज़ी इजज़ी, जज़ा यजज़ी इजज़ी, जाज़िन मजज़ी जज़ा, जाज़िन मजज़ी जज़ा अलिम। युखदु ये हमजा वाले हैं, राइट, जो कमजोर की तरह काम करते हैं। युखदु पैसिव वॉइस है, युखदु, याखुदु लेता है, युखदु लिया जाता है, राइट, तो उसने लिया अखदा, मेरे बाद दोहराइए, अखदा याखुदु खुद, अखदा याखुदु खुद, खुद, आखिद मअखूद अख्द, आखिद मअखूद अख्द अलिम। मजीद फी अफ़आल अनअमतु, बताइए अनअमतु का इशारा, अनअमतु मैंने इनाम किया, तो उसने इनाम किया, क्या होगा, अनअमा अस्लमा के वजन पर। तो मेरे बाद दोहराइए, अनअमा युनइमु अनइम, अनअमा युनइमु अनइम, मुनइम मुनअम इनआम, मुनइम मुनअम इनआम। अलिम। फद्दलतु, फद्दलतुकुम, फद्दलतु मैंने फजीलत दी, कुम तुमको, इशारा बता रहे हैं हम आपको। फद्दला यानी उसने फजीलत दी, अल्लमा के वजन पर, तो दोहराइए, फद्दला युफद्दिलु फद्दिल, फद्दला युफद्दिलु फद्दिल, मुफद्दिल मुफद्दल तफदील, मुफद्दिल मुफद्दल तफदील। अलिम। अल्हम्दुलिल्लाह, 7 होमवर्क को याद रखिए और टीचर बनिए, टीचर की ट्रेनिंग लीजिए। अल्लाह से दुआ है कि हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने, याद करने की तौफीक दे। जज़ाकुमुल्लाह खैर, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Assalamu alaikum. Learn to read Al-Quran, learn tajweed, understand Al-Quran and memorize it using easy, scientific and interactive methods. Get ebooks, videos, audios, posters, PowerPoint files, app links for different courses. We have specialized Montessori materials and games for making the Quran easy for kids and a teacher's resource center too. Get personalized one-to-one online courses that suit your needs from expert teachers. For free trial, write to admin@understandquran.com or visit understandquran.com. Wassalamu alaikum